اب میں حجت الاسلام علامہ شیخ محمد شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لا کر اسوہ کامل کے موضوع پر تقریر فرمائیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین سامعین و صاحب صدر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت بزرگان کو انشاء صدوق سے چیزیں بیت بہرحال مناسب میں، لیکن بہرحال وظیفہ تھا ان کی دی حساب پہ کہ جمعیت شخصیت جوان کننا چھرمونا، تو اتنا معلومات کھانے کے بعد چھپ چھپ کے رہنا بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے انجام وظیفہ سمجھتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ تقریباً ہر پہلو پہ ہر جنبے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس ٹاپک پہ اس موضوع پہ گفتگو کم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج ہم جشن ولادت ختم المرسلین منا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اور رسول کے درمیان میں رشتہ کیا ہے، وہ ہمارا کیا لگتا ہے، ہم ان کے کیا لگتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ ہماری گفتگو ہوتی نہیں۔ بھائی رشتہ داری یہ نہ ہم کو خوشی ہونا چاہیے نا۔ اگر حضور سے ہمارا کوئی رشتہ داری رشتہ نہیں ہے تو جشن منانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں آج چند منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں اور اسی ٹاپک پہ حضور سے ہمارا کون سا رشتہ ہے جس رشتے کے بنا پر حوض کوثر حضور کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، وہ کون سا رشتہ ہے؟ رشتہ تو بہت سارے ہیں۔ نسبی رشتہ ہے، حسبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، جغرافی رشتہ ہے، عقد عقاد کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے اور حضور کے درمیان میں ان رشتوں میں سے، ان رشتہ داروں میں سے کون سا رشتہ ہے کہ جس رشتے کے بنا پر ہم آج حضور کے ولادت کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس رشتے کی بنا پر ہم جیتے ہیں، اس رشتے کو ملحوظ نظر رکھ کے ہم مرتے ہیں۔ ہمارا تو رشتہ حضور سے خونی اور نسبی رشتہ نہیں ہے، یہ جان لے۔ ہم تو غیر سادات ہیں نا، سادات اپنی جگہ پر رکھ دے، غیر سادات حضور سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے۔ جب نسبی اور خونی رشتہ نہیں ہے تو یہ غیر سادات لوگ کیوں جشن مناتے ہیں؟ ان کا کیا لگتا ہے؟ ہاں، سید حضرات، سادات حضرات ان کے جد ہے، ان کا خونی اور جو ہے نسبی رشتہ ہے، یہ لوگ جشن منا لے۔ دقت سے توجہ کرے، ایسا بات میں جو غلط فہمی نہ ہو جائے، میں کچھ ایک مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ یقین ہو گیا کہ ہم اور حضور کے درمیان میں، غیر سادات اور حضور کے درمیان میں خونی رشتہ نہیں، نسبی رشتہ نہیں۔ جب کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہے تو جشن منانے کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ختم۔ اب آ گئے سادات لوگ، سادات حضرات، ان کو جشن منانا چاہیے، اس لیے کہ حضور سے ملاقات ہونے کا خونی رشتہ تو ہے، نسبی رشتہ تو ہے، ان کو منانا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ خونی رشتہ داری، نسبی رشتہ داری سبب موجب ہو جاتا ہے کہ حوض کوثر پر حضور کے ساتھ ملاقات کرے؟ یہ رشتہ داری کوئی مفید ہے؟ اس قسم کی رشتہ داری کوئی کرامت ہے؟ نہیں، کرامت نہیں ہے۔ اگر خونی رشتہ داری کرامت ہوتا اس وقت جو ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا
وہ تو پیغمبر کے ساتھ حوض کوثر پر یہ ملاقات کرنا چاہیے کیونکہ خونی رشتہ رکھتا ہے. حضرت نوح کا بیٹا جو نوح کے کشتی میں آنے سے وہ انکار کر گیا وہ بھی نوح کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ خونی رشتہ رکھتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے یہ خونی رشتہ بھی حضور تک نہیں پہنچتا ہے. تو نہ سادات اپنے کو اترانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سادات ہیں اس لیے کہ یہ خونی اور نسبی رشتہ کوئی معیار نہیں ہے حضور تک پہنچنے کے لیے. نہ جو ہے غیر سادات گھبرانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم تو غیر سادات ہیں ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے ہم حضور تک کیسا پہنچیں گے نہیں. نہ گھبرانے کی ضرورت ہے یہ دونوں رشتہ جو ہے حضور تک نہیں پہنچیں گے. جغرافی رشتہ رہ گیا علاقی رشتہ رہ گیا کہ مثلا عراقی ایرانی اسکردو والے کھرما والے عجمی مکی مدنی اس قسم کے رشتے یہ بھی کارآمد نہیں ہے حوض کوثر پر ہمارے رسول سے ملاقات ہونے کا. اس لیے حضور نے خود فرمایا اگر یہ رشتہ مہم ہوتا تو سلمان کو یہ نہیں کہنا تھا السلمان منا اہل البیت وہ تو عجمی ہے وہ بر محمد والے محمد صلوات وہ تو عجمی ہے. اب جغرافی رشتہ یہاں پر کرامت نہیں ہے ورنہ سلمان کو ایسا نہیں کہنا تھا کوئی عرب والے کو کہنا تھا مکی اور مدنی کو کہنا تھا. یہ لقب یہ اعزاز سلمان کو مل گیا نا. اب معلوم ہوتا ہے یہ رشتے جغرافی بھی پیغمبر کے سامنے معیار نہیں ہے. تو پھر کون سا رشتہ ہے؟ دنیا ان کے خوشی میں عید اور جشن مناتے ہیں دنیا ان کے غم و اندوہ میں ماتم سرا کرتے ہیں. وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ایک ہی رشتہ ہے. اس رشتے میں نہ سادات جانتا ہے نہ غیر سادات جانتا ہے. اس رشتے میں نہ فقیر نہ امیر نہ عربی نہ عجمی نہ شگری نہ اسکردوی نہ فقیر کوئی بھی معیار نہیں ہے. وہ رشتہ جو حضور سے حوض کوثر پر جب ملاقات کرنے کا توفیق ہوتا ہے تو وہ رشتہ ہے رشتہ ایمانی اور رشتہ تقویٰ. یہ غریب آدمی کے دل میں یہ فقیر آدمی کے دل میں یہ پھٹا ہوا لباس جس کے تن پر ہے اس کے دل میں وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھنے والا آدمی کالا آدمی کے دل میں اگر ایمان کا وہ جمبا وہ چراغ روشن ہے تو وہ پہاڑ کے اوپر وہ پھٹے لباسوں میں وہ گلیوں میں بھیک مانتے ہوئے کیوں ہی نہ ہو وہ حوض کوثر پر حضور کے ساتھ ملاقات کر سکے گا. ہم خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ ہم حضور کے ساتھ ہمارے رشتہ داری ہے. ہم ایسا جشن نہیں مناتے ہم ایسے فضول نہیں ہیں ہم ایسے بیکار نہیں ہیں. آج ہم جشن مناتے ہیں وہ تقویٰ جو ہمارے دلوں میں ہے وہی تقویٰ حضور کے ساتھ کنٹیکٹ اور رابطہ کراتے ہیں. اس لیے جب ہمارا حضور سے اتصال ہے تو ان کے خوشی ہمارے خوشی بنتی ہے ان کے غم و اندوہ ہمارے لیے غم و اندوہ بن جاتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئے کہ کیوں ہم جشن مناتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئے حضور کے ساتھ ہمارے کیا رشتہ داری ہے. بس رشتہ داری تقویٰ اور ایمانی رشتہ داری ہے اور کوئی رشتہ جو ہے حضور تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور سبب نہیں ہے. اب آیا دارو بس آخری جملہ اب دیکھیں آخری جملہ یہ ہم نے کیا کہا حضور کے ساتھ ہمارا کون سی رشتہ داری ہے. جواب دیجئے کون سی رشتہ داری ہے؟ ایمانی اور تقویٰ کا رشتہ دار. اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا اے میرے انصار مہاجر
یہ جتنا تم لوگوں نے کام کیا ہے نا دین کے پھیلاؤ کے لیے، جہاد کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، جان دیا، خون دیا، لیکن میرے بعد قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہنا، قرآن اور اہل بیت سے جب دوری اختیار کرے گا تو پھر حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ اب ہم مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو مجھ کو، ہم سب کو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، کیا کون سا مانتے ہیں، کس قسم کا مانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے رسول تم کو میں نے خلق عظیم قرار دیا، اتنا صبر والے، اتنا حلم والے وہ ہے رسول، اور اس کے ساتھ ہمارے رشتہ داری ہے عزیزو، اس رسول کے ساتھ ہمارے رشتہ داری ہے۔ حضور کے حلم میں سے 1% ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر رشتہ داری رہے گی؟ دیکھیں حضور کے ساتھ ایک ہی رشتہ رہ گیا، وہ ایمان اور تقویٰ کا رشتہ۔ اب یہ ہے حضور میں حلم ہے، ہم نہیں کہتے ہیں جتنا حلم، جتنا صبر، جتنا بردباری حضور کے اندر تھی وہ ہمارے اندر ہو، کیونکہ وہ حضور ہے، وہ نبی ہے، ہم گناہگار سرتاپا تقصیر ہے، لیکن اتنا تو نسبت دینے کے لیے تھوڑا سا تو صفات ہمارے اندر